صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. آمنت بالله صدق الله العظيم. سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی. اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جو دن بھر میں مجھ پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہوگا وہ اس وقت تک نہ مرے گا کہ جب تک جنت میں ملنے والا مقام نہ دیکھ لے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پیارے محترم ناظرین کرام اور طلباء کرام، آپ کو ہم دعوت اسلامی کی مجلس توقید کے زیر اہتمام 10 روزہ فیس بک کے ذریعے لائیو علم توقید کورس میں خوش آمدید کہتے ہیں. الحمدللہ عز و جل آج ہمارے 10 روزہ کورس کا 9واں دن ہے اور آج ہم ایک بہت ہی اہم ٹاپک اور موضوع پر کلام کریں گے جس سے عوام کو بھی بڑی دلچسپی ہوتی ہے
اور وہ ہے رؤیت ہلال۔ جی ہاں، تو جن ناظرین کرام نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب پر مجلس توقید کے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں، اور روزانہ کا یہ سلسلہ کچھ گھنٹوں کے بعد یوٹیوب پر بھی اپلوڈ کر دیا جاتا ہے، اور فیس بک پر آپ ہیں تو اسے بھی اگر آپ کو یہ سلسلہ پسند آئے تو شیئر بھی کریں، اسے لائک بھی کریں اور دوسروں کو بھی اس کا پیغام پہنچائیں۔ تو پیارے اور محترم ناظرین کرام، چاند اور سورج یہ دو چیزیں جو ہیں وہ اسلام کے حوالے سے ہمارے لیے بہت اہم ہیں۔ ان کو نیرین بھی کہا جاتا ہے۔ سورج بھی روشن ہوتا ہے، چاند بھی روشن ہوتا ہے، لیکن چاند از خود روشن نہیں ہوتا، بائی سیلف روشن نہیں ہے، چاند سورج کی روشنی سے روشن ہے۔ یاد رکھیے، اگر چاند از خود روشن ہوتا تو پھر جو ہمیں کبھی دکھائی دیتا ہے آدھا، کبھی پاؤ، کبھی باریک سا، یعنی یہ جو چاند کی جو منازل ہیں یہ نہ ہوتی۔ جس طرح سورج آپ کو ایسا دکھائی نہیں دیتا، جب بھی آپ اسے دیکھتے ہیں تو پورا ہی دیکھتے ہیں، الا یہ کہ سورج گرہن کا معاملہ آ جائے۔ اسی طرح چاند اگر از خود روشن ہوتا تو وہ بھی سورج ہی کی طرح دکھائی دیتا، اور جو ہے وہ اس کی یہ مختلف شکلیں نہ ہوتی۔ لیکن چونکہ چاند کو اپنے جو ہے وہ لوگوں کے لیے کیلنڈر بنایا گیا، تاریخوں کا حساب کتاب رکھنے کے لیے چاند کو بنایا گیا۔ سورج سے یہ نہیں پتہ چلتا کہ آج کتنے دن گزر گئے، لیکن چاند کی شکلیں مختلف ہونے سے، اس کی 28 منازل ہیں، تو اس کی شکلیں مختلف ہونے سے ہمیں تاریخوں کا پتہ چلتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہاں سورج سے ہمیں دوسری چیزوں کا پتہ چلتا ہے کہ سال کب گزرا نا، تو موسم تبدیل ہوتے ہیں، اس سے ہمیں سالوں کا تعین ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ دونوں ہی چیزیں ہمارے لیے اہم ہیں۔ سال میں 12 چاند ہوتے ہیں، لیکن 5 چاند کا دیکھنا ناظرین کرام یہ واجب علی الکفایہ ہے۔ جی ہاں، ہم شاید سمجھتے ہیں کہ چاند دیکھو تو بھی ٹھیک ہے، نہ دیکھو تو بھی کوئی بات نہیں، لیکن 5 چاند دیکھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اور وہ کون کون سے چاند ہیں؟ شعبان المعظم، رمضان المبارک، شوال المکرم، ذوالقعدہ اور ذی الحجہ۔ یہ 5 ماہ جو لگاتار ہیں، آخری 5 چاند، ان کو دیکھنا واجب علی الکفایہ ہے۔ یعنی اگر ایک یا چند لوگوں نے دیکھ لیا شہر کے اندر تو کافی ہے، اور کسی نے بھی نہ دیکھا تو پھر جو ہے وہ واجب کا ترک ہوگا اور گناہ گار ہوں گے۔ اب رمضان کا چاند تو سمجھ میں آ گیا، شوال کا بھی اور ذی الحجہ کا بھی، قربانی کے لیے، حج کے لیے، لیکن یہ شعبان کا اور ذوالقعدہ کا دیکھنا کیوں ضروری ہے؟ تو شعبان المعظم کا چاند اس لیے دیکھنا ضروری ہے کہ جبھی تو آپ فیصلہ کر پائیں گے رمضان کا چاند دیکھنے کے لیے کہ کس دن رمضان کا چاند دیکھنا ہے، کب 29 ہے کب 30 ہے۔ بھائی آپ کو یہی نہ پتہ ہو کہ آج شعبان کی ہے کیا، تو آپ اپنے پھر کس تاریخ کو کھڑے ہو کے چاند دیکھیں گے؟ اچھا، اور چاند اگر خود نخواستہ دکھائی نہیں دیا تو پھر آپ 30 کا فیصلہ کیسے کریں گے؟ آپ کو معلوم ہونا تو ضروری ہے کہ آج جو ہے وہ شعبان کی کیا تاریخ ہے، اور اس کے جاننے کے لیے شعبان کا چاند دیکھنا بھی لازم ٹھہرا۔ اسی طرح ذی الحجہ کے چاند کے لیے، ذی القعدہ 1 ماہ پہلے آتا ہے، اس کا چاند دیکھنا بھی ضروری ہے تاکہ پھر تعین ہو سکے 29 یا 30 کے چاند کا رویت یا عدم رویت کی بنا پر۔ ٹھیک ہے، تو چلیے نیت کر لیتے ہیں کہ ہم بھی انشاءاللہ ان چاندوں کو دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ علماء دیکھتے ہیں اور اللہ کے نیک لوگ دیکھتے ہیں، جو روزہ رکھنے والے ہوتے ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں۔ عید کا چاند شاید سبھی دیکھ لیتے ہوں گے، جو روزہ خور بھی ہوتے ہوں گے، اللہ معاف کرے۔ تو اللہ ہمیں جو اپنے تمام روزے اپنی رضا کے لیے ایمان و احتساب کے ساتھ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے و محترم ناظرین کرام، تو چاند بھی ہمارے لیے نشانیاں ہیں، ایک کیلنڈر کا کام کرتا ہے، اور سورج جو ہے اس سے ہمارے اوقات پنجگانہ کا تعین ہوتا ہے۔ نمازوں کے اوقات کے لیے سورج کو مدار بنایا گیا، اور بعض عبادات کے لیے جو ہے وہ چاند کو معیار بنایا گیا، تو لہذا دونوں ہی متبرک ہیں۔ بعض لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ آج اسلامی تاریخ یہ ہے، تو کیا دوسری تاریخ جو ہے وہ سورج والی کیا وہ غیر اسلامی ہے؟ تو میرے خیال میں ایسا کہنے سے بچنا چاہیے۔
یہی کہا جائے کہ وہ ہجری تاریخ ہے اور یہ عیسوی تاریخ ہے. اچھا، بعض اس کو شمسی کہتے ہیں، اس کو قمری کہتے ہیں. تو نہ یہ شمسی ہوتی ہے نہ وہ قمری ہوتی ہے. ٹھیک ہے. قمر کا تعلق پھر یہ ہے کہ جب چاند پیدا ہوگا تو وہ اپنے پہلی قمری تاریخ ہو گئی. لیکن بہر اگر کہہ دیا جائے جو حرج نہیں ہے، لیکن جو ہے وہ ہجری تاریخ ہی اس کیلنڈر کا نام ہے اور اس کیلنڈر کا نام جو ہے وہ عیسوی تاریخ ہے. بلکہ اس کو گریگورین نامی آدمی نے اس کو مکمل کیا تھا یا بنایا تھا، اور اس کو اسی لیے گریگورین کیلنڈر بھی کہا جاتا ہے عیسوی تاریخ کو. تو بہرحال جنوری فروری سے شروع ہوتا، ورنہ جو سال شمسی ہے جیسے کہ میں نے دوران سبق آپ کو بتایا تھا کہ یہ 21 مارچ جب سورج پہلے برج میں داخل ہوتا ہے، برج حمل میں خط استوا پر آتا ہے، موسم بہار کی ابتدا ہوتی ہے، تو جب یہ جو ہے سال شمسی کا پہلا دن ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، رب تعالیٰ نے سورج اور چاند کے راستے مقرر فرمائے اور ان کی منازل مقرر کی. اور قرآن کریم کی آیت مبارکہ کا خلاصہ ہے کہ نہ یہ کہ سورج چاند کو پکڑ لے یا چاند سورج کو، تو یہ دونوں رب تعالیٰ کے حکم پہ اپنے اپنے راستے پہ جو ہے وہ گھوم رہے ہیں. اب دیکھیے کہ سورج کی حرکت کا تو ہم نے سمجھا تھا کہ وہ کس طرح ہوتی ہے. میں نے ایک لفظ بار بار استعمال کیا تھا سورج کی ظاہری حرکت کا. ٹھیک ہے. یہ دیکھیے اپنے، یہ ہمارے چہرے کے سامنے خط استوا ہے. ٹھیک ہے. تو سورج کی حرکت جو ہے وہ جو ظاہراً ہوتی ہے وہ مشرق سے مغرب کی جانب ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح چاند کی بھی جو ظاہری حرکت ہے وہ مشرق سے مغرب کی جانب ہوتی ہے. لیکن یہ ان کی ظاہری حرکت ہے، یہ دکھائی دینے والی حرکت ہے، حقیقتاً یہ حرکت ہے ہی نہیں. جی ہاں ناظرین، یہ ان کی ظاہری حرکت ہے جو دکھائی دے رہی ہے. حقیقتاً جو ان کی حرکت ہے وہ مغرب سے مشرق کی طرف ہے، مغرب سے مشرق کی طرف ہے. سورج کی حرکت سست ہے ان معنوں میں، اور چاند کی حرکت بامقابلہ سورج کے تیز ہے. اب یہ کس طریقے سے دیکھیں، پہلے تو دائرہ معدل النہار کو آپ لے لیجئے. خط استوا سے متحد جو ہے آسمانوں میں جو دائرہ بن رہا ہے خط استوا کی سیدھ میں، یہ دائرہ معدل النہار ہے. اب سورج کا جو راستہ ہے اسے کہتے ہیں منطقۃ البروج، ایک الیپٹک سرکل. تو منطقۃ البروج جو ہے وہ دائرہ معدل النہار پر، یہ دیکھیے ناظرین، یہ 23.5 ڈگری، وہی جو میل اعظم شمس کی جو مقدار ہوتی ہے اتنا ترچھا ہے. یہ دیکھیں اس طرح ترچھا ہے. اب جب ایک دائرے کو دوسرا دائرہ تھوڑا سا ترچھا ہو کر کاٹے گا تو ایک مقام ہوگا اوپر کی جانب جہاں وہ ملیں گے دونوں دائرے، اور ایک مقام ہوگا نیچے کی جانب. تو یہ اوپر جو مقام ہے اسے کہتے ہیں خط سرطان پہ سورج پہنچتا ہے، اس کا منطقۃ البروج کا حصہ اپنے خط استوا کو ٹچ کرتا ہے، تقاطع کرتا ہے دائرہ معدل النہار کا منطقۃ البروج. تو یہ جو اوپر والا حصہ ہے اسے کہتے ہیں اعتدال ربیع. یہاں پر جب سورج پہنچتا ہے تو خط استوا پر پہنچتا ہے. اس کے بعد اب سورج کے دائرے کا جو نصف حصہ ہے تو وہ شمال کی جانب ہے. آہستہ آہستہ یہ شمال کی طرف ہٹتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ 21 جون کو انقلاب سیفی پر پہنچتا ہے، اور پھر دوبارہ واپس آنا شروع کرتا ہے یہاں تک کہ 23 ستمبر کو اعتدال خریفی پر پہنچتا ہے. پھر ناظرین کرام یہ جانب جنوب جو ہے وہ چلا جاتا ہے، کیونکہ یہ اصول ہے یہ کہ ایک دائرے کو جب دوسرا دائرہ تھوڑا ترچھا کاٹے گا تو پھر اپنے جو ترچھا کاٹنے والا دائرہ ہے اس کا آدھا جو ہے وہ شمال کی طرف ہوگا اور آدھا جنوب کی طرف ہوگا. تو سورج کی ظاہری حرکت یہ ہے کہ سورج جس فلک میں ہے وہ فلک شمس جو ہے سورج کو اپنی گود میں لے کر مشرق سے مغرب مائل ہے. لہذا ہمیں یہی دکھائی دے رہا ہے کہ ہر 24 گھنٹے میں سورج ایک چکر مکمل کر لیتا ہے. لیکن ناظرین کرام یہ اس کی حرکت ظاہری تھی، ذاتی یہ ہے کہ وہ ایک ایک درجہ کر ایک ایک درجے کے لگ بھگ جو ہے وہ جانب مشرق ہٹتا رہتا ہے اپنے ہی راستے پر. لہذا جب وہ جانب مشرق ہٹتا ہے تو آہستہ آہستہ وہ خط استوا سے دور ہوتا رہتا ہے. لیکن چونکہ فلک اس کو روزانہ گھماتا رہتا ہے لہذا ہمیں وہ دکھائی یہ دیتا ہے کہ مشرق سے طلوع ہو کر اور مغرب کی جانب ڈوب رہا ہے. ٹھیک ہے. اب اس کو اور میں کس طرح سمجھاؤں؟ چلیں اس کو ایسے سمجھیے کہ زمین کے گرد ایک ٹرین کی پٹری آپ نے بنا دی، اور ایک ٹرین جو ہے شیشے کی ٹرین ہے وہ اس پٹری پہ چل رہی ہے. اب اس شیشے کی ٹرین کے اندر جو ہے ایک شخص کھڑا ہوا ہے زید. ٹرین جا رہی ہے مغرب کی جانب اور زید جو ہے اسی شیشے کی ٹرین میں چل رہا ہے مشرق کی طرف.
لیکن زید کی رفتار بہت سست ہے، ٹرین کی رفتار جو ہے وہ اس کے مقابلے میں 360 گنا ہے، لہذا دکھائی کیا دے گا ناظرین؟ یہی دکھائی دے گا، کیونکہ ہمیں ٹرین تو دکھائی نہیں دے رہی، وہ شیشے کی ٹرین ہے، ٹرانسپیرنٹ، صاف شفاف، ہمیں یہی دکھائی دے گا کہ وہ شخص جو ہے وہ اڑتا ہوا جانب مغرب جا رہا ہے، چونکہ ٹرین کی رفتار تیز ہے اور اس کی اپنی حرکت ذاتی جو ہے زید کی وہ قلیل ہے، 360واں حصہ ہے، لہذا وہ جانب مشرق ہمیں اپنے سرکتا ہوا دکھائی نہیں دے گا، وہ ہمیں جانب مغرب ہی جاتا ہوا دکھائی دے گا۔ اور پھر اس ٹرین کے اندر جو ہے وہ ترچھا بھی ہو رہا ہے، سورج جو ہے وہ خط استوا سے 23 درجے 26 دقیقے مائل بشمال اور مائل بجنوب ہوتا ہے، تو سمجھ لیں ٹرین چوڑی سی بھی ہے، ٹھیک ہے، یعنی شیشے کی ٹرین ہے اور تھوڑی چوڑی بھی ہے، تو اسی کے اندر جو ہے وہ اپنا ترچھا پن بھی اختیار کرتا ہے، کبھی ٹرین کے وسط پر رہتا ہے اور کبھی ٹرین کے ایک جانب چلا جاتا ہے اور کبھی دوسری جانب چلا جاتا ہے۔ بالکل یہی حال چاند کا بھی ہے، چاند کا بھی ایک فلک ہے، اس کو فلک قمر کہتے ہیں، البتہ اتنا ضرور ہے کہ چاند جو ہے وہ خط استوا سے سورج کے مقابلے میں 5 درجے کے لگ بھگ زائد دور جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارے طلبہ کرام اس بات کو جانتے ہیں کہ سورج تقریباً 23 درجے 26 دقیقے مائل بشمال و مائل بجنوب جاتا ہے، سب سے زیادہ جو ہٹتا ہے خط استوا سے، تو چاند کے لیے تقریباً 5 درجے کا اور اضافہ کر لیجئے، وہ 28.5 درجے شمالاً اور 28.5 درجے جنوباً جاتا ہے۔ اچھا، ایک تو یہ فرق ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے ناظرین کرام و طلبہ کرام کہ جو سورج ہے اس کی یہ جو حرکت ہے کہ خط استوا پہ آنا، پھر شمال کی طرف چلے جانا، پھر خط استوا پہ آنا، جنوب کی طرف جانا، اس میں پورا سال لگتا ہے، لیکن چاند میاں تو ہر 1 ماہ میں تقریباً یہ کام کر رہا ہوتا ہے، یعنی وہ صرف 28 دنوں میں یہ ساری منازل طے کر لیتا ہے، خط استوا پر بھی آیا، جانب شمال بھی چلا گیا، وہ بھی 28.5 درجے کے لگ بھگ، اور پھر واپس آیا اور جانب جنوب بھی چلا گیا۔ اسی لیے سورج کی حرکت نہایت تیز ہوتی ہے، اور جس طرح سورج کے غائب ارتفاع پر پہنچنے کا، نصف نہار پر پہنچنے کا ایک وقت ہوتا ہے، اس میں تغیر زیادہ نہیں ہے۔ ہم نے جانا کہ 11:44 سے لے کے 12:14 کے مابین ہی رہتا ہے بلدی گھڑی سے، لیکن چاند کا یہ معاملہ بھی نہیں ہے ناظرین کرام۔ چاند جو ہے وہ کبھی طلوع آفتاب پر طلوع کرتا ہے تو غروب آفتاب کے کچھ دیر بعد ڈوبتا ہے، یہ پہلی کا چاند ہوتا ہے، اور جو 7ویں کا چاند ہوتا ہے وہ نصف النہار کے لگ بھگ طلوع کرتا ہے اور نصف اللیل کے کچھ دیر بعد ڈوب جاتا ہے، اور جو 14ویں کا چاند ہوتا ہے وہ غروب آفتاب پر طلوع کرتا ہے اور طلوع آفتاب کے کچھ دیر بعد ڈوب جاتا ہے، اور جو 22ویں کا چاند ہوتا ہے وہ آدھی رات کو، ہماری جو آدھی رات ہوتی ہے سورج والی، تو آدھی رات کو وہ طلوع کرتا ہے اور نصف النہار کے کچھ دیر بعد وہ غروب کرتا ہے۔ یعنی پتہ چلا کہ چاند کے طلوع کے لیے اور چاند کے غروب کے لیے اور چاند کے سر پر آنے کے لیے کوئی وقت نہیں ہے، 24 گھنٹے وہ گردش کرتا رہتا ہے، اور اس کی یہ منازل بڑی تیزی سے بدلتی چلی جاتی ہیں۔ اسی طرح ناظرین کرام سورج تو روزانہ 1 منٹ کر کے، آدھا منٹ 1 منٹ، یا اونچے عرض بلاد ہو تو 2 منٹ اس کا پھیر آتا ہے غروب آفتاب میں یا طلوع آفتاب میں، لیکن چاند کا گھنٹہ گھنٹہ بھی آ جاتا ہے، جی ہاں، گھنٹہ، سوا گھنٹہ، پونا گھنٹہ، چاند کے بہت زیادہ پھیر آتے ہیں، لہذا اس کے فارمولے تھوڑے سے دشوار بھی ہو جاتے ہیں، اور ان سے ماہرین بعض باتیں اخذ کر کے جو شریعت مطہرہ نے رویت کا مدار رکھا اس کو پرکھتے ہیں، اور اس کے بعد یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ آنے والا چاند جو ہے یہ 29 کا زیادہ امکان ہے یا 30 کا۔ ناظرین اکرام، ایک بات یاد رکھیے گا کہ جتنے بھی فلکیات دان ہیں، جتنے بھی حساب لگانے والے ہیں، تو وہ صرف اور صرف امکان رویت کو پیش کرتے ہیں کہ چاند دکھائی دینے کا امکان ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس پر شریعت کا دار و مدار نہیں ہے۔ شریعت کا دار و مدار رویت پر ہے، مشاہدے پر ہے، شرعی شہادت پر ہے، لہذا جب تک جو ہے وہ شہادت نہیں ملے گی، چاند نہیں دیکھا جائے گا، تو بھلے پوری دنیا کے نے جو ہے وہ فلکیات دان یہ کہہ دیں کہ آج تو چاند جو ہے وہ دکھائی دینے کا امکان ہے، تب بھی اس کو حجت نہیں بنایا جا سکتا، کیونکہ شریعت مطہرہ نے یہی حکم دیا کہ اگر 29 تاریخ کی شام کو چاند دیکھنے کی کوشش کی اور ابر ہے، بادل چھائے ہوئے ہیں یا نہیں بھی ہیں، تب بھی لوگوں کی آنکھیں بند ہیں، رب تعالیٰ چاہے تو کھلیں، یا بہت کم وقت کے لیے چاند ظاہر ہوا اور پھر اس کے بعد وہ اپنے اوجھل ہو گیا نگاہوں سے، اور اس کم وقت میں دیکھنے والا کوئی بھی نہیں تھا، یا کسی نے دیکھا بھی لیکن شہادت پہنچ ہی نہیں پائی قاضی تک،
وغیرہ وغیرہ بہت ساری باتیں ہیں. تو لہٰذا اس چاند کو نہیں مانا جائے گا. اس چاند کو 30 کا مان کر ایک دن بعد سے اپنے جو ہے وہ اگلے مہینے کا آغاز کیا جائے گا. تو پیارے محترم ناظرین کرام، ابھی تو آپ نے ابتدا ہی کی ہے، پریشان مت ہوئیے گا. ابھی بہت کچھ سیکھنا ہمیں، کیونکہ آپ کا بھی تو شوق ہے نا ہم یہ جانیں کہ چاند کبھی 29 کا کبھی 30 کا کیوں ہوتا ہے، کبھی لگاتار 29 کے کیسے ہو جاتے ہیں، کبھی لگاتار 30 کے کتنے کیوں ہو جاتے ہیں. اور ہم تو پریشان ہو جاتے ہیں کہ دنیا میں کبھی چاند کی پہلی دوسرے ملکوں میں جلدی ہو جاتی ہے، ہمارے یہاں تاخیر سے ہوتی ہے. اور بعض لوگ علماء اہل سنت پر، علماء کرام پر یہ الزامات دھرتے ہیں کہ معاذ اللہ جو اپنے مولویوں کے ہاتھ میں چاند ہے جب دل چاہے دکھا دیں، یہ تو روزہ کھا گئے، انہوں نے عید خراب کر دی. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. یاد رکھیے ناظرین کرام اور طلبہ کرام، ایک عام مسلمان کی غیبت کے بارے میں روایتوں کا مفہوم ہے کہ جو عام مسلمان کی غیبت کرے گا، یعنی پیٹھ پیچھے اس کی برائی بیان کرے گا، تو وہ اس حال میں اٹھے گا کہ اس کے چہرے پہ لکھا ہوگا اللہ کی رحمت سے مایوس. اب جو عالم دین کی غیبت کرے، اور پھر یہاں صرف غیبت کو تھوڑی ہے، آپ تو الزام لگا رہے ہیں کہ ملا چاند کھا گئے، عید خراب کر دی. پیارے محترم ناظرین کرام، توبہ کر لیجیے اگر اس سے پہلے ایسی غلطی ہوئی ہو. یاد رکھیں کہ کوئی بھی عالم حق جو ہے وہ اپنے نفسانی خواہش کی پیروی نہیں کرتا، اور وہ کبھی غلط چاند کا اعلان نہیں کرے گا. ارے علماء کی شان تو بہت بلند و بالا ہے. آپ ایک پکے سچے نمازی اور روزے دار کو لے لیجیے، بالکل لے لیجیے. آپ اپنی مسجد میں جائیے اور پکے سچے نمازیوں کو لیجیے، اس کو کہیں 1 لاکھ روپے دوں گا، اس دفعہ ذرا چاند کی شہادت جو ہے نا غلط دے دینا، چاند نظر آئے نہ آئے تم شہادت دے دینا اپنے چاند نظر آ گیا. تو وہ ایسا نہیں کرے گا. جب ایک عام مسلمان کے دل میں رب تعالیٰ کا اتنا خوف ہوتا ہے، ایک عام متقی پرہیزگار مسلمان کے دل میں، تو پھر علماء کے بارے میں تو رب تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. تو پتہ چلا پیارے محترم ناظرین کرام کہ علماء غلطی نہیں کرتے، عوام چونکہ جانتی کچھ نہیں ہے لہذا وہ غلطیاں کرتی ہے. تو ہمیں اپنے علماء اہل سنت پر اعتماد ہونا چاہیے، اور کبھی بھی کوئی دوسرا بھی کسی عالم دین عالم حق کی غیبت کرے تو اس کو روکنا چاہیے. انشاءاللہ بہت ساری باتیں جب آپ کو پتہ چلیں گی تو انشاءاللہ آپ کے لیے دوسروں کو روکنا بھی آسان ہو جائے گا، کیونکہ ابھی تو آپ کو بہت سی باتیں پتہ ہی نہیں ہیں. تو آئیے اب ہم اپنے اگلے سفر کی جانب چلتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دیکھیے ناظرین کرام، یہ بیچ میں میں نے زمین بنائی ہے. آ رہا بورڈ آ رہا ہے ٹھیک. بیچ میں ہم نے جو ہے وہ زمین بنائی ہے، اور اس کے بعد ہم چاند بنا رہے ہیں، اور اس کے بعد ہم نے سورج بنایا. دیکھیے سورج کو میں نے اس طرح ظاہر کر دیا، زمین کا میں نے لکھ دیا زا، اور بیچ میں جو ہے وہ چاند ہے. تو چاند کی جو ہیں وہ کئی حالتیں ہوتی ہیں. تو یہ جو پہلی حالت میں نے بنائی چاند کی، یہ صورت کب پیش آتی ہے؟ جب چاند اور سورج ایک ہی طول بلد پر آ جائے. کتنا مزہ آ رہا ہے طلبہ کرام، اب تو پتہ چل گیا نا طول بلد کیا ہوتا ہے، تو اس لیے مزہ آ رہا ہے. اگر میں یہی آپ کو رؤیت ہلال پہلے دن پڑھاتا تو پھر یہ ساری باتیں بھی سمجھانی پڑتی کہ طول بلد کیا ہوتا ہے، عرض بلد کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو جب ایک ہی طول بلد پر سورج اور چاند آ جائیں، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ چاند کی حرکت ذاتی اور سورج کی حرکت ذاتی دونوں میں فرق ہے. چاند کی تھوڑی تیز ہے، لہذا چاند سورج کے مقابلے میں زیادہ تیزی سے ہٹتا جاتا ہے، اور اتنی تیزی سے ہٹتا ہے کہ مہینے میں دوبارہ پھر سورج سے ملاقات کرتا ہے. یعنی دونوں ایک ہی لائن میں آ جاتے ہیں، ایک ہی طول بلد پر آ جاتے ہیں. ہر ماہ اسی طرح ملاقات کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک ہی طول بلد پر آ جاتے ہیں. تو جب فصل طول 0 ہو، یہاں فصل طول سے مراد چاند اور سورج کا طول ہے. جب فصل طول 0 ہو تو پھر کیا ہوتا ہے ناظرین کرام کہ سورج جو ہے وہ چاند کے اس حصے کو روشن کرتا ہے جو اوپر کی جانب ہے، اور نیچے کا سارا حصہ جو ہے وہ تاریک ہوتا ہے. اور ہم جب زمین کے اوپر سے کھڑے ہو کے چاند کو دیکھتے ہیں تو ہمیں تاریک والا رخ نظر آتا ہے. ٹھیک ہے،
ہاں یہ بھی میں ناظرین کرام کو بتاتا چلوں، ہم جو دیکھتے ہیں چاند چھوٹا بڑا آدھا پونا پورا، چاند حقیقتاً ایسا نہیں ہوتا، چاند ہمہ وقت بدر کامل کی طرح ہوتا ہے، یعنی وہ کوئی بھی کرہ جو ہے دوسرے کرے کو وہ آدھے سے زیادہ روشن کر ہی نہیں سکتا، اگرچہ سورج بڑا ہے لہذا چاند کے نصف سے کچھ زائد روشن کرتا ہے لیکن پورا روشن نہیں کر سکتا، لہذا ہمیشہ چاند کا آدھا حصہ تقریباً تاریک رہے گا اور آدھا روشن رہے گا۔ اب وہ جو روشن حصہ ہوتا ہے چاند کا جو بالکل سورج کے سامنے ہوتا ہے، اس کا جتنا حصہ ہماری جانب گھوم جائے، چاند کی حرکت ذاتی سے ہماری جانب گھوم جائے، اتنا ہم اس کا روشن حصہ دیکھ پاتے ہیں، اور چونکہ وہ سلسلہ بڑھتا رہتا ہے لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ پہلی کا چاند بالکل باریک سا تھا، اس کے بعد وہ اور تھوڑا بڑا ہوا، پھر اور بڑا ہوا، یہاں تک کہ آدھا ہو گیا، پھر بڑھتے بڑھتے پورا ہو گیا، ہم نے کہا 14ویں کا چاند ہو گیا، بدر کامل ہو گیا، پھر گھٹتے گھٹتے چونکہ پھر اپنے جو ہے وہ سورج اور چاند ایک دوسرے کے قریب آنے لگے، تو گھٹتے گھٹتے پھر دوبارہ وہ آدھا رہ گیا، اور پھر گھٹتے گھٹتے یہاں تک کہ پھر وہ صورت آئی کہ دونوں ایک ہی طول پر آ گئے۔ تو دیکھیے ناظرین کرام، اب سورج کا چاند کا تمام روشن حصہ اوپر آ گیا اور تاریک حصہ ہماری جانب، لہذا ہم اسے کہتے ہیں محاق۔ یہ پہلی صورت کیا ہے؟ محاق، کنجوگیشن۔ تو محاق کے اگلے لمحے، اگلا سیکنڈ نیا چاند پیدا ہوتا ہے۔ جی ہاں ناظرین کرام، اسے کہتے ہیں پیدائش قمر۔ جو آپ نے تھوڑی بہت باتیں سنی ہوں گی تو اس میں شاید یہ بھی سنا ہو کہ بھئی نیا چاند جو ہے وہ پیدا ہوگا، اتنے گھنٹے کا ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ آج انشاءاللہ سب کچھ ہم سیکھیں گے، آپ میرے ساتھ ساتھ رہے گی، ٹھیک ہے؟ تو اسے کہتے ہیں پیدائش قمر، محاق کے فوراً بعد۔ اب سورج اور چاند میں دوری بڑھتی جاتی ہے۔ اچھا یہ یاد رکھیے گا، جتنا ایک دوسرے کے قریب ہوں گے چاند کم دکھائی دے گا، ٹھیک ہے؟ ایک سیدھ میں آ جائیں گے چاند دکھائی نہیں دے گا، اور جتنا دور ہٹتے جائیں گے چاند بڑا ہوتا رہے گا۔ لہذا جب 0 درجے کا فصل ہوگا، ایک ہی طول بلد پر سورج اور چاند ہوں گے، تو چاند نیا چاند پیدا ہوگا، یہ محاق ہوگا، چاند دکھائی نہیں دیتا خالی آنکھ سے۔ اور جب 90 درجے کی دوری پر پہنچے گا چاند، کتنے درجے پر؟ 90 درجے پر، تو اب ہمیں ناظرین کرام یہ آدھا دکھائی دے گا، یہ 7ویں کا چاند ہو جائے۔ اسے کہتے ہیں تربیع اول، فرسٹ کوارٹر۔ آپ کہیں گے یہ آدھا چاند جو فرسٹ کوارٹر کیوں ہوا؟ جب پورا چاند فل مون ہے تو آدھا چاند کوارٹر کیوں ہوا، ربو پاؤ کیوں ہوا؟ تو بس یہ عجیب منطق ہے حیت دانوں کی۔ اصل میں جو چاند زیادہ دکھائی دے سکتا ہے، میں نے آپ کو بتایا، وہ آدھا ہی دکھائی دے گا، اس کا پیچھے کے ساتھ تو تاریک رہے گا نا۔ جیسے سورج کے ساتھ معاملہ ہے ہماری زمین کا کہ سورج ہمہ وقت ایک سیکنڈ میں، ایک لمحے میں دنیا کی آدھی دنیا کو روشن کرتا ہے۔ جیسے یہ سورج ہے موجود ہے، یہ دیکھیے، اب یہ آدھی دنیا جو میرے سامنے یہ روشن ہے، اور پیچھے کی جو نیچے کی آدھی دنیا ہے وہ تاریک ہوگی۔ بالکل اسی طرح اس کا معاملہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو لہذا جب آدھا چاند کو ہم پورا کہتے ہیں کیونکہ اتنا ہی دکھائی دینا ممکن ہے، تو پھر اس کے آدھے کو آدھا کہنا چاہیے، لیکن نہیں، وہاں پر حیت دانوں نے اصل لاجک استعمال کی کہ اصل میں یہ پاؤ دکھائی دے رہا ہے، آدھا جو دکھائی دے رہا ہے نا، تو اصل میں یہ پاؤ دکھائی دے رہا ہے۔ بھائی پورے کرے میں دکھتا ہی آدھا ہے، اس میں بھی آدھا دکھائی دے رہا ہے، تو آدھے کا آدھا ربو یعنی پاؤ، کوارٹر۔ لہذا اس کو تربیع اول جو ہے ہمارے عرب حکما نے نام دیا، اور آج کافر بھی یہی نام دیتا ہے، فرسٹ کوارٹر، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد چاند اور دور ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ استقبال پر آ جاتا ہے۔ کس پر آ جاتا ہے؟ استقبال پر، یعنی دونوں ایک دوسرے سے 180 درجے فصل پر آ جاتے ہیں، اور تربیع اول پر جو ہے دونوں ایک دوسرے سے 90 درجے فصل پر آتے ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے؟ اب چاند کا جو حصہ روشن ہوتا ہے وہ سارے کے سارا ہماری نگاہوں کے سامنے آ جاتا ہے، اور ہم بہت خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بدر کامل، پورا مکمل چاند ہمیں دکھائی دے رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد چاند اب دوسری جہت سے سورج کے قریب ہونے لگتا ہے، لہذا پھر دوبارہ 90 درجے کی دوری پر، لیکن یہ -90 ہوتا ہے، یا یہاں سے لے تو یہ 270 ڈگری بن جائے گا۔ تو جب یہ دوبارہ پھر 90 درجے کی دوری پر آتا ہے تو پھر وہی کیفیت ہوتی ہے کہ چاند کا کچھ حصہ
تاریک ہوتا ہے، کچھ آدھا حصہ روشن ہوتا ہے جو ہمیں دکھائی دیتا ہے، بس باقی حالتیں بھی اسی کے مطابق جو ہیں وہ چلتی رہتی ہیں ناظرین کرام. ٹھیک ہے، امید ہے کہ آپ کے کافی کچھ سمجھ میں آیا. اب جو میں نے آپ کو بات تمہید میں بتائی تھی وہ پھر سن لیجئے. یہ جو پہلی تاریخ کا چاند محاق جو ہے، ٹھیک ہے، جو چاند پیدا ہوا، یہ طلوع آفتاب کے لگ بھگ طلوع ہوتا ہے اور غروب آفتاب کے کچھ دیر بعد ڈوب جاتا ہے. اور یہ والا 7ویں کا چاند نصف النہار پہ طلوع ہوتا ہے، نصف اللیل کے قریب ڈوبتا ہے. اور یہ بدر کامل 14ویں کا چاند یہ نصف اپنے غروب آفتاب پہ طلوع کرتا ہے اور طلوع آفتاب کے قریب ڈوبتا ہے. اور یہ تربیع آخر لاسٹ کوارٹر، تو یہ جو ہے 22ویں کا چاند یہ نصف اللیل پر طلوع کرتا ہے اور نصف النہار کے لگ بھگ غروب ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اچھا جی، یہ ہمیں کافی باتیں الحمدللہ ناظرین کرام ہمیں جو ہے وہ آج سمجھ میں آئیں. اچھا آئیے آگے چلتے ہیں. اب چاند جب دیکھنے کی باری آتی ہے، ہم فیصلہ کرنے بیٹھتے ہیں کہ چاند کب 29 کا ہوگا کب 30 کا ہوگا، ہے نا. تو آج آپ بھی اسی شوق میں بیٹھے ہیں کہ ہمیں بھی پتہ چلے کہ کیسے حساب لگاتے ہیں کہ کب 29 کا ہوگا کب 30 کا ہوگا. تو طلبہ کرام اور ناظرین کرام، پہلے ایک بات توجہ سے سن لیجیے. سائنس اتنی ترقی کر چکی کہ آنے والے سال، بلکہ 10 سال 100 سال کا حساب بھی آپ کو پیش کر سکتی ہے کہ آنے والے 100 سالوں میں کون سے مہینے کا چاند کس تاریخ عیسوی کو کتنی بج کر کتنے منٹ پر پیدا ہوگا، یہ وہ بتا سکتی ہے. کب فرسٹ کوارٹر ہوگا، کب لاسٹ کوارٹر ہوگا، کب فل مون ہوگا، یہ سب بتا سکتی ہے. ٹھیک ہے، لیکن کیا چاند نظر بھی آ جائے گا؟ اس بلد والوں کو اس دن شام کو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ قواعد یعنی رویت کے قواعد نہ یہ منضبط ہوئے ہیں اور نہ منضبط ہو سکیں گے، تو آئندہ بھی نہیں ہوں گے. لہذا کسی کے چکر میں جھانسے میں نہیں آئیے گا کہ ہم کیلکولیشن سے جو ہے چاند کا فیصلہ کر لیں گے. کیلکولیشن سے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ حسابی چاند کہلاتے ہیں، وہ اسلامی چاند نہیں کہلاتے، وہ شرعی چاند نہیں کہلاتے. اور الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور شریعت کے پابند ہیں. ٹھیک ہے، اب حساب لگانا کیا غلط ہے؟ غلط نہیں ہے، ہمارے اکابرین بھی لگاتے رہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ جناب عالی اس سال جو ہے یکم رجب المرجب کب ہوگی؟ فرمایا با مطابق قواعد بشرط رویت، یعنی حساب اور قاعدے کے مطابق، لیکن رویت کی شرط کے ساتھ. اکتوبر کی کوئی تاریخ بیان کی، مثال دے رہا ہوں، فرض کریں کہ 13 اکتوبر کو ہوگی انشاءاللہ عز و جل. دیکھیے آپ نے بھی جو ہے وہ یہ شرط لگائی رویت کی اور پھر ساتھ میں انشاءاللہ بھی کہا. تو جو بھی مسلم فلکیات دان ہیں وہ یہی کرتے ہیں، امکان رویت کو پیش کر کے پھر انشاءاللہ بھی کہتے ہیں، کوئی حکم نہیں لگاتے. اور میں پہلے بیان کر چکا کہ ساری دنیا کے اگر فلکیات دان کہہ دے کہ آج چاند ہو جائے گا اور چاند دکھائی نہ دے، شرعی طور پر اس کی شہادت ثابت نہ ہو، تو وہ چاند نہیں مانا جائے گا. ٹھیک ہے، امید ہے کہ آپ کا کافی ذہن کلیئر ہو گیا ہوگا. لہذا علماء اہل سنت ہمارے لیے ہدایت کا تارا ہیں، آپ بس ان کے پیچھے پیچھے رہا کریں. علماء اہل سنت کا جو ہے دامن تھام کے رکھیں اور ان سے وابستہ رہیں، انشاءاللہ تعالی آپ کے اعمال کی خیر رہے گی. ورنہ ہو سکتا ہے کہ آپ گمراہی میں جا پڑیں. اللہ تعالی ہمیں گمراہی سے، بدعقیدگی سے محفوظ فرمائے اور علماء اہل سنت کے دامن سے وابستہ فرمائے. ٹھیک ہے، اچھا جی، آئیے اب ہم وہ قواعد سنیں گے کہ جس کی بنیاد پر ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ چاند کب 29 کا اور کب 30 کا دکھائی دیتا ہے. ٹھیک ہے، پہلی چیز ناظرین، بہت اہم چیز، وہ ہے چاند کی عمر، ایج. جی ہاں، جیسے ہماری ایج ہوتی ہے نا، چاند کی بھی ایج ہوتی ہے. تو بھی کب شروع ہوتی ہے؟ جب نیا چاند پیدا ہوتا ہے. نیا چاند کب پیدا ہوتا ہے؟ جب بھی اپنے سورج اور چاند کا طول ایک ہو جائے. اور یہ ہر ماہ ہوتا ہے، مہینے میں ایک بار ہوتا ہے، کم و بیش 29.5 دن بعد، 29.53 ڈیز بعد یہ ایسا ہوتا ہے. اچھا، یہاں ایک اور بات پتہ چلی، یہ دیکھیے چاند کا جو سال ہوتا ہے وہ 354.37 ڈیز کا ہوتا ہے. لہذا مہینہ کتنا ہوا؟ 29.53 ڈیز کا اوسطاً. اب اگر
چاند کی جو اصل جو ہے کیفیت، اگر 29.5 دن کا ایک مہینہ ہوتا چاند کا ناظرین کرام، تو پھر کیا ہوتا؟ جتنے چاند 30 کے ہوتے اتنے ہی چاند 29 کے ہوتے. لیکن یہاں غور سے دیکھیے وائٹ بورڈ کی طرف کہ 29.53 ڈیز کا ایک مہینہ ہوتا ہے اوسطاً، جو قمری مہینہ کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اب یہ 0.53 بتا رہا ہے کہ 53% 30 کا چاند ہوتا ہے اور 47% 29 کا چاند ہوتا ہے. یوں کہہ لیجئے کہ اگر 100 چاند لیے جائیں، کتنے؟ 100 چاند، تو 53 چاند جو ہیں، آدھے سے زیادہ کچھ 53 چاند 30 کے ہوں گے اور 47 چاند 29 کے ہوں گے. اور سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں چونکہ چاند کا پیدا ہونا اور چاند کی رویت ان میں فرق رہتا ہے، تو اس فرق کی بنا پر کیا ہوتا ہے؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو چونکہ چاند کے پیدا ہونے میں اور چاند کی رویت میں فرق رہتا ہے، کبھی اگلے دن، کبھی اس دن بھی، وہ بھی آئے گا انشاءاللہ، اور کبھی 2 دن بعد بھی چاند دکھائی دینے کے قابل ہوتا ہے. تو اس صورت میں کیا ہو جاتا ہے، یا ابر چھا جانے کے سے نظر نہیں آ پاتا. اس صورت میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ 30 کے جو مسلسل چاند ہیں وہ کتنے ہو سکتے ہیں ناظرین؟ 2 نہیں جناب، 3 نہیں جناب، 4. کتنے چاند ہو سکتے ہیں؟ 4 چاند ہو سکتے ہیں. اور یہ 4 چاند اتنے کم ہوتے ہیں کہ فقیر کی زندگی میں ایک ہی بار پاکستان میں ہم نے دیکھا 1992 میں کہ 4 چاند لگاتار 30 کے ہوئے. اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی بات جو ہے وہ بالکل صحیح ثابت ہوئی. اچھا جی، اور 29 کے چاند کتنے ہو سکتے ہیں مسلسل؟ وہ 3 ہو سکتے ہیں، کیونکہ مہینہ 29.5 دن سے کچھ اوپر ہے نا، لہٰذا 30 کا پلہ بھاری رہے گا، 29 کا کمزور رہے گا. تو لہٰذا 29 کے 3 چاند مسلسل ہو سکتے ہیں. اب بعض لوگ کیا کرتے ہیں، بس باتیں بنانا پہلے سے شروع کر دیتے ہیں، بھائی پیچھے 2 چاند 30 کے ہو چکے ہیں اور اب تو 29 ہونا ہی ہونا ہے، اور نہ ہو تو سمجھ لو کہ اللہ نے غلط چاند دکھا دیا. نعوذ باللہ من ذالک. ابھی تو تیسرا بھی ہو جائے تو چوتھے کا بھی امکان باقی رہے گا. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے 2 چاند 29 کے ہو چکے ہیں، بس اب بہت ہو گئی، اب 30 کا ہوگا، تو ضروری نہیں ہے، اب بھی 29 کا ممکن ہے. 29 کے 3 چاند یہ شاید میری زندگی میں 2 مرتبہ پیش آئے یا 3 مرتبہ، لیکن یہ 4 چاند جو ہیں یہ بس ایک ہی بار پیش آئے 1992 میں. ٹھیک ہے، تو پتہ چلا کہ علم نہ ہونے کی بنا پر ہم جو ہے وہ علماء کرام پر معاذ اللہ الزامات دھرتے ہیں. استغفر اللہ، نعوذ باللہ من ذلک. اللہ تعالی ہمیں اس برے فعل سے محفوظ فرمائے. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلی چیز ہے ناظرین کرام، چاند کی عمر. اب چاند کی عمر کب سے شروع ہوتی ہے؟ جب نیا چاند پیدا ہوتا ہے. تو آئیے ہم اسی ماہ کا، آج پاکستان میں 29 شعبان المعظم ہے، اور لازمی بات ہے کہ 29 شعبان کی شام کو چاند دیکھنا واجب علی الکفایہ ہے. آج رویت ہلال کمیٹی جس کے چیئرمین الحمدللہ سنی مفتی عالم دین ہیں، ان کی زیر نگرانی جو ہے یہاں پر اجلاس بھی ہوگا، اور عام مسلمان بھی، چونکہ رمضان شریف کا مہینے کی آمد ہے، تو اس مبارک چاند کو دیکھنے کی کوشش کریں گے. اب دیکھیں نتیجہ کیا نکلتا ہے، لیکن ہم فی الحال اس کو قواعد اور حساب سے دیکھتے ہیں کہ کیا کوئی امکان بھی ہے، اور امکان ہے تو کس قدر ہے. سب سے پہلی چیز ہے چاند کی عمر. تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ آپ نے چاند جو ہے اس ماہ کا چاند، رمضان کا چاند، یہ پیدا کب ہوگا. تو ہم نے ویب سائٹ پہ یہ معلومات مل جاتی ہیں نیو مون کے نام سے. نیو مون، اچھا مون برتھ بھی کہتے ہیں. آپ نے دیکھا جو نیو مون ہے وہ پیدا ہو رہا ہے 23 اپریل یعنی آج پاکستانی وقت سے صبح کے 7:25 پر. ٹھیک ہے ناظرین اکرام،
آج صبح چاند پیدا ہو چکا. ٹھیک ہے, جب آپ تیاری کر رہے ہوں گے آج صبح اٹھ کر کے اپنے جو آج سبق میں حاضر ہونا ہے, تو سمجھ لیجیے اس وقت چاند بھی پیدا ہو رہا ہوگا. تو آج صبح 7:25 پہ, یہ پاکستانی ٹائم سے ہے, آج چاند پیدا ہو چکا. اب یہ مسلسل اس کی عمر بڑھتی چلی جا رہی ہے. ٹھیک ہے, اب ہمیں دیکھنی ہوتی ہے غروب آفتاب کے وقت. ٹھیک ہے نا, کیونکہ چاند کب نظر آئے گا؟ غروب آفتاب کے آس پاس یا اس کے بعد. ٹھیک ہے, بعض کہتے ہیں کہ غروب آفتاب کے پاس, لیکن جو ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں نہیں, جب جو ہے وہ سول ٹوائلٹ اینڈ ہو جائے, جو 6 درجے پر ڈوبتی ہے, جب افق سے نیچے سورج جاتا ہے, یعنی یوں کہہ لیجیے کہ مغرب کے آپ فرض اور سنتیں پڑھ کے باہر آ جائیں, تو بہترین وقت ہوتا ہے سورج کے اپنے چاند کو دیکھنے کا. لیکن کیا آج ایسا موقع مل بھی پائے گا یا نہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں, ساتھ ساتھ رہیے. تو 23 اپریل کو 7:25 پہ چاند پیدا ہوا, اور آج کراچی میں جو غروب آفتاب ہے اس کا ٹائم جناب 18:58 ہے اوسطاً. ٹھیک ہے, ابھی میں کسی قسم کی بلندی وغیرہ کو نہیں لے رہا, ایک نارمل ہم نکال رہے ہیں, کیونکہ حیت میں اسی طرح کیا جاتا ہے جب ہم چاند کا حساب لگاتے ہیں. اب دیکھیے اس کی عمر کتنی بنی ناظرین کرام. صبح کے 7:25, شام کے 18:58 پہ سورج ڈوبے گا اور ہمیں چاند کو دیکھنا ہے, تو اس کی عمر بنی 11 گھنٹے اور 33 منٹ. تو چاند کی عمر آج جو غروب آفتاب کے وقت ہوگی وہ 11 گھنٹے اور 33 منٹ ہوگی. تو ناظرین کرام آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ عموماً 19.5 گھنٹے سے کم عمر کا چاند دکھائی نہیں دیتا. میں خود یہاں کراچی میں محکمہ موسمیات میں گیا اور میں نے ان سے کہا جی آپ کے پاس کیا ریکارڈ ہے؟ تو کہنے لگے ہمارے پاس 1980 سے ریکارڈ ہے کہ 16.5 گھنٹے سے کم عمر کا چاند آج تک پاکستان میں دیکھا ہی نہ جا سکا. تو امید ہے ناظرین کرام آپ کے سمجھ میں آ گیا ہوگا. اب آپ بھی اس قابل ہونے لگیں کہ چاند کی رویت ہونے نہ ہونے کے کچھ فیصلے کریں. تو پتہ چلا کہ چاند کی عمر بتا رہی ہے کہ آج چاند کا دکھائی دینا ممکن نہیں. ابھی اور ہم اپنے جو پہلو لے کر آئیں گے, کرائٹیریا لے کر آئیں گے, اس کے مطابق ہم دیکھیں گے کہ چاند نظر آنے کی شاید اور دوسرے زاویوں سے کوئی گنجائش نکل آئے. چلیے, ایک زاویہ تو پورا ہو گیا, اور ہم نے کہا جناب چاند ہمیں خالی آنکھ سے دکھائی نہیں دے گا, اور جن دوربینوں سے دکھائی دیتا ہے وہ پاکستان میں نہیں ہے. ٹھیک ہے جناب, یہ ہو گئی چاند کی عمر, 11 گھنٹے 33 منٹ کی ہوگی. لہذا چاند کا دکھائی دینا انتہائی دشوار, اور تجربہ تو یہ کہ دکھائی دیتا ہی نہیں ہے. اچھا, اب دوسری چیز جس کا ہم فیصلہ کرتے ہیں وہ ہے فصل غروبین. بھئی تسنیہ کا صیغہ ہے, مطلب کیا ہے کہ سن سیٹ اینڈ مون سیٹ. غروب آفتاب اور غروب قمر, جس طرح سورج ڈوبتا ہے چاند بھی ڈوبتا ہے, غروب آفتاب اور غروب قمر کے درمیان فاصلہ. ٹھیک ہے, تو پیارے اور محترم ناظرین کرام, بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ چاند پہلے ڈوبتا ہے پھر سورج ڈوبتا ہے, تو وہ چاند تو کبھی دکھائی دے ہی نہیں سکتا وہ, کیونکہ ابھی تو وہ پیدا بھی ڈوبنے کے بعد ہوگا. اچھا, بعض اوقات یہ ہوتا ہے سورج اور چاند برابر برابر ڈوبتے ہیں, اب بھی چاند دکھائی نہیں دے سکتا کیونکہ عین اسی وقت وہ پیدا ہو رہے ہیں. اور بعض اوقات, اکثر اوقات جو ہم پہلی کے چاند دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو سورج پہلے ڈوبتا ہے اور چاند بعد میں ڈوبتا ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ آج اپنے جو ہے وہ غروب شمس کتنے بجے ہے. ابھی ہم نے سیکھا تھا 18:58, اور غروب قمر کتنے بجے ہوگا تو یہ بھی ہمیں ویب سائٹوں پہ مل جائے گا. آج غروب قمر جو 19:16 پر ہوگا. اب ان دونوں کے درمیان آپ فاصلہ نکالیں تو کیا بنا, صرف 18 منٹ. یعنی سورج ڈوبنے کے شام کو 6:58 پہ سورج ڈوبا اور 7:16 پہ چاند ڈوب گیا, تو صرف 18 منٹ ہمیں سورج افق پر ملے گا, چاند ملے گا. اور پیارے محترم ناظرین کرام, یہاں بھی اصول یاد کر لیجئے, 40 منٹ سے کم جو ہوتا ہے چاند, یعنی سورج ڈوبنے کے بعد 40 منٹ سے پہلے اگر چاند ڈوب جائے تو وہ چاند نظر آنا نہایت دشوار ہوتا ہے. 40 منٹ سے زائد وقت اس کو ملنا چاہیے. لہذا اس اصول سے بھی پتہ چلا کہ
چونکہ فصل غروبین بھی صرف 18 منٹ ہے، لہذا چاند کے دکھائی دینے کا امکان نہیں۔ تیسری بات آتی ہے اور وہ ہے فصل نیرین، یعنی ہم فاصلہ دیکھتے ہیں کس کے درمیان؟ سن اینڈ مون کے درمیان، ڈسٹینس بٹوین سن اینڈ مون، سورج اور چاند کے درمیان ہم دوری دیکھتے ہیں۔ اگر یہ دوری 11.5 درجے 11 درجے سے زائد ہو تو چاند کے دکھائی دینے کے امکانات ہوتے ہیں، اور اس سے کم ہو تو چاند کا دکھائی دینا دشوار ہوتا ہے۔ تو آج کراچی میں جو چاند کی دوری ہوگی، چاند اور سورج کے درمیان جو دوری ہوگی وہ 6.67 ڈگری ہوگی، 6.67 ڈگری ہوگی، اور جبکہ ہونی کتنی چاہیے؟ کم از کم 11 ڈگری۔ لہذا یہ اصول بھی بتا رہا ہے کہ چاند کے دکھائی دینے کا کوئی امکان نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور آخری چیز ناظرین کرام وہ ہے ارتفاع قمر، ارتفاع قمر، یعنی سورج جب ڈوبے تو چاند جو ہے وہ اس سے کتنے درجے اونچا ہوگا، ٹھیک ہے۔ بھائی سورج ڈوب رہا ہے، سورج 90 درجے پر ہے، چاند 86 درجے پر ہے ہمارے سر سے، تو کتنے درجے اونچا ہوا؟ تو 4 درجے ارتفاع ہوا، لہذا یہ 4 درجے کہلائے گا۔ تو اس پر بھی ماہرین کہتے ہیں کہ 8 درجے ارتفاع جو ہے وہ بہتر ہوتا ہے اور چاند کی رؤیت ہوتی ہے، لیکن آج جو ہے ارتفاع قمر وہ 8 درجے سے نہایت کم ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ یوں بھی نکال سکتے ہیں کہ اس چاند ٹوٹلی رہے گا ہی صرف 18 منٹ سورج ڈوبنے کی، اور 18 کو آپ تقسیم کر دیجئے ہمارے کراچی کے لیے تقریباً 4.5 پر، تو یہ صرف 4 درجے کے لگ بھگ بنا۔ اچھا یہ بھی جب ہوگا جب سورج اور چاند کا میل ایک ہو، جب میل مختلف ہو تو دیکھیں بعض اوقات ایسا ہوگا کہ یہاں پر میں اور بھی ناظرین کرام کو بڑی دلچسپ بات بتاتا ہوں، میرے ذہن میں آ گئی آپ کی برکتوں سے، تو اس کو بھی لے لیجئے۔ یہ دیکھیے جب بات سوچتے ہیں کہ چاند جو ہے وہ اپنے کبھی سیدھا دکھائی دیتا ہے، آسمان کی جانب اس کی نوکیں ہوتی ہیں، کبھی سیدھا ہاتھ پہ گھما ہوا ہوتا ہے، کبھی الٹا ہاتھ پہ گھما ہوا ہوتا ہے، اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ یہ دیکھیے جناب، یہ افق ہے، ٹھیک ہے۔ اب سورج نیچے ہے، افق سے ڈوب چکا ہے نا سورج نیچے، اور یہ چاند ہے۔ اب دیکھیں سورج کی بالکل عین سیدھ میں چاند ہے، لہذا سورج جو ہے جب چاند کا حصہ روشن کرے گا تو وہ یہ والا کرے گا، اور چونکہ بہت قریب ہے لہذا اس کی روشنی یوں نظر آئے گی، یعنی نو کے اوپر کی جانب بنے گی، ٹھیک ہے۔ اور اگر سورج یہاں ڈوبا اور چاند یہاں ہے، اب جو نوک بنے گی وہ یوں بنے گی، دیکھیے سیدھ رہنی چاہیے دونوں کے وسط میں، یہ جیسے یہاں وسط میں سیدھے۔ اچھا، اور اگر چاند کا میل جو ہے وہ کم ہو اور وہ یہاں ہو تو اب یوں دکھائی دے گا، کیونکہ سورج سے جو اس کی سیدھ حاصل ہوگی وہ ایسے حاصل ہوگی۔ تو یہ وجوہات ہوتی ہیں کہ ہمیں کبھی چاند کی نوکیں اوپر ہو، کبھی دائیں ہو، کبھی بائیں دکھائی دیتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اور آج جو چاند روشن ہوگا وہ روشن بھی بہت کم ہوگا، بہت معمولی جو ہے وہ چاند روشن ہوگا، یعنی 0.2 ڈگری غالباً اسی طرح ہے آس پاس، اپنے مجھے بالکل ایکوریٹ یاد نہیں آ رہا، تو اتنا روشن ہوگا، جبکہ اتنا حصہ جب روشن ہو چاند کا وہ دکھائی نہیں دیتا۔ بہتر ہوتا ہے کہ چاند 1% روشن ہو یا اس سے زیادہ ہو۔ تو ہر لحاظ سے آج کراچی میں اور ضمناً پاکستان میں چاند دکھائی دینے کا کوئی امکان نہیں ہے، لہذا ہم یہ کہیں گے کہ آج چاند کا دکھائی دینا بہت دشوار ہے، اور کل انشاءاللہ عز و جل آب و تاب کے ساتھ کراچی میں چاند دکھائی دے گا۔ لیکن پیارے و محترم ناظرین کرام، کل وہی بکواسیں ہونے کا امکان ہے، کل وہی گڑبڑ ہوگی، علماء کرام کو گالیاں ہو سکتا ہے دی جائیں۔ وجہ کیا ہے؟ آئیے سنیے۔ ہم نے سیکھا کچھ ہوتا نہیں ہے، لہٰذا ہم زیادہ اپنے جو ہے آگے بڑھ کے اپنے جو ہے وہ الٹی سیدھی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں۔ اب دیکھیے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ چاند سورج کی طرح نہیں ہے کہ سورج آج ڈوبا 6:58 شام کو، کل ڈوبا 6:59، آدھا منٹ 1 منٹ بعد ڈوبا، بھائی ایسے فرق ہوتا ہے نا۔ لیکن چاند میں ایسا نہیں ہوتا، پورا گھنٹہ بھی نکل جاتا ہے آگے، جی ہاں۔ لہذا جب اگلا دن آئے گا تو سورج تو وہی ڈوبے گا،
یعنی اب میں کل کی بات کر رہا ہوں، جمعۃ المبارک کی، تاکہ آپ کو پتہ چلے پھر چاند کیسا دکھائی دے گا۔ تو جمعۃ المبارک کو جو سورج ڈوبے گا وہ تو وہی 18:58 پہ ڈوبے گا، لیکن چاند جو ہے جو آج ڈوبے گا 19:16 پہ، وہ کل ڈوبے گا 20:08 پہ۔ اللہ اکبر! اب دیکھیے ناظرین کہ چاند اور سورج کے درمیان کتنا فرق ہو گیا، اب ہو گیا 1 گھنٹہ 10 منٹ۔ تو 1 گھنٹہ 10 منٹ تک کل رات کو جب چاند ہم دیکھیں گے تو وہ چمکتا رہے گا۔ اب لازمی بات ہے جب وہ 1 گھنٹہ 10 منٹ تک رہے گا تو مطلب کیا ہے، چاند سورج سے بہت دور ہو چکا ہے، اب اس کا سائز بھی بڑا ہو جائے گا، وہ بھی 3-4% ہو جائے گا، اور وہ خوب آب و تاب کے ساتھ موٹا ہو کر دکھائی دے گا۔ اور ایسے ہی موقع پہ جو جاہل لوگ ہوتے ہیں، آپ ان میں کبھی شامل نہیں ہوئیے گا، وہ جاہل لوگ یہ بکواس کرتے ہیں، دیکھ لیا اتنا موٹا چاند ہے اور دیکھو اتنی دیر تک چمک رہا ہے، یہاں تک کہ اذان عشاء قریب آ گئی ہے، ضرور ملا چاند کھا گئے اور ہمارا روزہ انہوں نے ضائع کروا دیا، آج روزہ تھا یہ کھا گئے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ تو پیارے طلباء کرام، ناظرین کرام، اگر اس سے پہلے کبھی ایسی غلطی ہوئی ہو آپ سے یا ایسے لوگوں کی ہاں میں ہاں ملائی ہو تو آپ توبہ کر لیجئے اور آئندہ لوگوں کو سمجھائیے، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ آپ کو اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ تو یہ تھے کچھ قواعد اور اصول کہ جس کی بنا پر ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ چاند کب 29 کا ہوگا اور کب 30 کا ہوگا۔ تو پیارے و محترم ناظرین کرام، چاند کی جو ایج ہے وہ ضمناً آپ کو میں بتا دوں کہ موسم گرما کے اندر 20 سے 25 گھنٹے کا چاند اگر اور کوئی مسئلہ نہ ہو تو وہ دکھائی دے جاتا ہے، اور سردیوں میں 25 سے 30 گھنٹے کا چاند دکھائی دے جاتا ہے، لیکن بعض اوقات 34 گھنٹے کا چاند بھی دکھائی نہیں دیتا۔ اس لیے کہ آپ کو میں نے بہت سی باتیں پڑھائیں، لیکن کچھ کمیاں تو باقی رہیں گی کہ آپ عالم توقیت تو نہیں، آپ نے بہت سی باتیں بھی نہیں پڑھی، ٹھیک ہے؟ لہذا جو ہے وہ کچھ باتیں رہ جائیں گی، لیکن موٹی موٹی باتیں جن پر اکثر فیصلے ہوتے ہیں اور آپ بھی بہت کچھ نتیجہ نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے، ہم نے آپ کی بارگاہ میں عرض کر دی، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب یہ جو ناظرین کرام مشہور ہے کہ ہمارے پاکستان میں ایک خطہ ہے KPK کا، اور یہاں سے ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات شہادتیں آ جاتی ہیں کہ جی ہم نے چاند دیکھ لیا ہے، حالانکہ وہ وقت ایسا ہوتا ہے جیسے آج کراچی میں جو چاند کی کیفیت ہوگی، ایسا وقت ہوتا ہے کہ دنیا کے ماہرین متفق ہوتے ہیں، مسلم اینڈ نان مسلمس، کہ چاند جو ہے وہ خالی آنکھ سے دکھائی دے ہی نہیں سکتا، مگر KPK سے خبریں آنا شروع ہوتی ہیں کہ ہم نے چاند دیکھ لیا، حکومت اعلان کرے، لیکن الحمدللہ سنی عالم دین اللہ انہیں سلامت رکھے، ان کی برکتوں سے اس طرح کی جھوٹی گواہیوں کو قبول نہیں کیا جاتا، الحمدللہ عز و جل۔ اچھا، پھر وہ یہ کہتے ہیں جی ہم دیکھیں جی KPK میں پہاڑ ہیں، ہم اس لیے چاند کو دیکھ لیتے ہیں۔ تو پیارے طلباء کرام، اب تو آپ پہاڑوں کے قاعدے پڑھ چکے، آپ کو پتہ چل چکا کہ اگر 7,000 فٹ اونچا پہاڑ ہو تو 7 منٹ کے لگ بھگ فرق آتا ہے۔ تو جناب مری 7,000 فٹ اونچا ہے، مری والوں کو چاند دکھائی نہیں دیتا، اور وہی چاند مری سے نہایت کم اونچائی پہ دوسرے پہاڑ ہیں 2,000-3,000 فٹ پہ، پشاور مردان کے، ان لوگوں کو چاند دکھائی دیتا ہے۔ یعنی جو کم اونچائی والی پہاڑیوں پہ ان کو نہیں دکھتا، اور ان کو دکھتا ہے تو ضرور کوئی نہ کوئی دال میں کالا ہے، اور وہ وہی کالا ہے جو میں نے آپ سے عرض کی کہ بس ان کا مدعا شاید اپنے یہ ہوتا ہو کہ جو وہ چونکہ عرب میں چاند کا اعلان ہو جاتا ہے، لہذا عرب والوں کی محبت میں شاید وہ یہ ایسا کرتے ہوں۔ اب چلتے ہیں عرب کی طرف، کیونکہ عرب شریف میں جو ہر ماہ کی پہلی ہم دیکھتے ہیں، بچپن سے دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ وہ 1 دن پہلی ہو جاتی ہے، بلکہ بعض اوقات 2 دن پہلی بھی ہو جاتی ہے۔ جی ہاں ناظرین کرام، تو کیا یہ درست ہے؟ تو ایسا درست نہیں ہوتا۔ جی ہاں، کبھی کبھی تو ایسا امکان ہوتا ہے کہ پاکستان میں چاند دکھائی نہ دے، پاک و ہند میں، لیکن عرب شریف میں دکھائی دے جائے۔ کس طریقے سے؟ مثال کے طور پہ یوں سمجھ لیجئے کہ کوئی چاند ہے اور وہ اس انداز کا چاند ہے کہ اگر وہ پاکستان میں 22 گھنٹے کی عمر پالے تو دکھائی دے جائے، لیکن جب وہ پاکستان میں پہنچا تو اس کی عمر 20 گھنٹے تھی، لہذا معمولی کمی کی وجہ سے وہ دکھائی نہیں دے سکا۔ اب جب وہ 2 گھنٹے کا سفر طے کر کے عرب شریف پہنچا تو اس میں 2 چیزوں کا اضافہ ہوا، ایک تو اس کی عمر بڑھ گئی 2 گھنٹے کی، ٹھیک ہے، اور دوسرا یہ کہ جو فصل غروبین تھا اس میں بھی جو ہے وہ
2-3 منٹ کا اضافہ ہو جاتا ہے، تو یوں اس کی عمر تھوڑی سی اضافہ ہو جاتا ہے اپنے، اور دیکھنے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ تو چونکہ 22 گھنٹے کی حاجت تھی، عرب والوں کو مل گئی اور ان کو چاند نظر آ گیا۔ لیکن ناظرین کرام، ایسا اتفاق جو میں نے آپ کو بتایا کہ وہ 22 گھنٹے کا چاند نظر آنا ممکن ہو، پھر نہ پتہ چلا وہ پاکستان میں پہنچے تو 22-23 گھنٹے کا ہو نظر نہ، 20-21 گھنٹے کا ہو نظر نہ آئے، پھر وہ عرب والوں کو دکھائی دے، ایسا اتفاق شاید سال میں ایک بار ہو جائے، باقی 11 مرتبہ تو نہیں ہوگا۔ لیکن ہم تو دیکھتے ہیں کہ وہاں پر اکثر جو ہے وہ چاند کی پہلی ہم سے پہلی ہی ہوتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ وہاں پر جو موجودہ حکومت ہے وہ اسلامی حساب سے چاند دیکھتی ہی نہیں ہے، یعنی وہ چاند کی رویت پر نہیں چلتے، وہ کیلنڈر پر چلتے ہیں، وہ کیلکولیشن پر چلتے ہیں، وہ کچھ اور اصولوں پر چلتے ہیں۔ آئیے ان اصولوں کو بھی میں تھوڑا سا ذکر کر دوں، کیونکہ باتیں بہت بنتی ہیں کہ دیکھو جی یہ پاک و ہند کے اندر جو ہے علماء نے غلطی کی ہے اور چاند کا اعلان نہیں کیا، جبکہ یہ چاند تھا کیونکہ مکے میں اعلان ہو گیا۔ اس لیے ان چیزوں کو جو ہے وہ سمجھنا ضروری ہے۔ دیکھیں جی، عرب شریف میں یہ ہوتا ہے کہ پہلے ان کا قانون یہ تھا کہ اگر نیا چاند GMT سے، گرینوچ ٹائم سے، اگر رات 12 بجے یا اس سے قبل پیدا ہو جائے، صرف پیدا ہو جائے، تو وہ چاند کو مان لیتے تھے۔ لہذا اس صورت میں بر صغیر اور عرب شریف میں کم از کم 1 دن کا فرق، اور سال میں 2-3 مرتبہ 2-2 دن کا فرق بھی آتا تھا۔ ہمارے جو مجھے بزرگ سن رہے ہوں گے ان کو یہ باتیں پتہ ہوں گی کہ 2-2 دن کا فرق بھی آتا تھا، لیکن اب نہیں آتا۔ اس کی وجوہات کی طرف آئیے کہ کیوں۔ پھر اس کے بعد یہ پہلا قانون تھا ان کا، اس کے بعد انہوں نے دوسرا قانون بنایا لوگوں کی پھٹکارے کھا کے۔ لوگوں نے جب اعتراضات کیے اور اپنے باتیں کی، اپنے وہاں کی حکومت نے پھر تھوڑی سی تبدیلی کی، لیکن شرعی اصول پہ پھر بھی نہیں آئے۔ اب انہوں نے یہ کر دیا کہ اگر مکے کے غروب شمس سے پہلے پیدائش قمر ہو جائے اور بعد غروب شمس غروب قمر ہو تو ہم پہلی مان لیں گے۔ بتائیے کہاں لکھا ہے قرآن میں، کہاں حدیث میں؟ حدیث پاک میں تو ارشاد فرمایا ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، جس کا مفہوم ہے چاند دیکھو تو روزہ رکھو اور چاند دیکھو تو افطار کرو۔ اور ناظرین کرام، یہ بھی روایت موجود ہے کہ قرب قیامت چاند بڑے بڑے دکھائی دیں گے اور لوگ اس کو نشانہ بنا کر کہیں گے یہ کل کا چاند ہے، یہ کل کا چاند ہے۔ آج دیکھیں یہی ہو رہا ہے اور الزامات لگائے جاتے ہیں علماء حقہ پر، تو اس سے ہمیں ضرور بچنا چاہیے۔ تو یہ ان کا دوسرا اصول تھا، لہذا جو ان کی تاریخوں میں گڑبڑ ہوتی تو اس میں ذرا کمی آ گئی۔ اس کے بعد اب اصول ان کا یہ ہے، مزید لوگوں کی باتیں سننے کے بعد اب اصول اور تھوڑا نرم ہوا ہے۔ اب کہتے ہیں کہ پوری دنیا میں کہیں پر بھی چاند قابل رویت ہو جائے، پوری دنیا میں کہیں پر بھی چاند قابل رویت ہو جائے، ہم چاند مان لیں گے۔ یہ ان کا اصول ہے، پوری دنیا میں کہیں بھی چاند قابل رویت ہو جائے تو ہم چاند کو کہیں بھی قابل رویت ہو جائے تو ہم چاند کو مان لیں گے۔ لازم آتے یہ طریقہ بھی عین اسلامی نہیں ہے، تو لہذا ہم ان کو نہیں دیکھیں گے اور نہ اس بنا پر اپنے علماء حقہ کو ہم برا بلا کہیں گے۔ ٹھیک ہے، اللہ کرے وہاں پر بھی نظام جو ہے درست ہو جائے اور عاشقان رسول کو وہاں کی حکومت جو ہے وہ پھر سے میسر آئے اور ہم جو ہے صلاۃ والسلام کی بہاریں دیکھیں۔ پیارے اور محترم ناظرین کرام اور طلباء کرام، آج آپ نے بہت اہم ٹاپک کے بارے میں سنا اور یہ بھی پتہ چلا کہ چاند کبھی چھوٹا اور کبھی بڑا کیوں دکھائی دیتا ہے۔ تو بعض اوقات جب 2-2-30 کے چاند ہو جاتے ہیں تو اب آنے والا 29 کا چاند آب و تاب کے ساتھ آتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ پچھلے ماہ بہت باریکی کی وجہ سے 30 کا ہوا تھا، اب آب و تاب کے ساتھ آتا ہے اور 29 کا چاند بھی 30 کے چاند کی طرح بلکہ بعض اوقات اس سے بھی کچھ بڑا اور دیر تک رہنے والا چاند ہوتا ہے، اور بعض اوقات 30 کا چاند بھی باریک ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ پیچھے جو ہے وہ ایسی کیفیت گزری ہوتی ہے چاند کی جس کی بنا پر چاند جو ہے وہ 30 کا بھی باریک ہی دکھائی دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور بعض اوقات کیوں بڑا ہوتا ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ آج مثال کے طور پہ چاند دکھائی دینا تھا لیکن ابر آ گیا اور وہ 30 گھنٹے کا چاند تھا، ابر چھا گیا، نہیں نظر آیا،
یا کسی اور وجہ سے قابل رؤیت نہ ہوا، چلے 25 گھنٹے کا چاند تھا، قابل رؤیت نہیں تھا، نہیں نظر آیا، اگلے دن وہ 25 جمع 24 49 گھنٹے کا چاند ہوگا۔ جی ناظرین کرام، جب 24 گھنٹے کا 25 گھنٹے کا چاند بھی نظر آ جاتا ہے تو 49 گھنٹے کی عمر والا چاند کیسا دکھائی دے گا؟ تو اس کو دیکھ کر کبھی بھی ایسی بکواس نہیں کیجیے گا کہ یہ کل کا چاند ہے، یہ کل کا چاند ہے، کیونکہ شریعت کا دار و مدار رؤیت پر ہے۔ اگر چاند ہو، یقینی طور پر ہو اور ہمیں نظر نہ آئے، تب بھی شریعت کے حکم کی ہم پاسداری کریں گے اور ہم 30 کا چاند ہی مانیں گے، اور نہ اس کو یہ کہا جائے گا روزہ کھا گیا، نہ اس کو کہا جائے گا عید خراب ہوئی۔ یہ اپنے شریعت کے اصول ہیں کہ جن کی پاسداری ہم کریں گے، ٹھیک ہے؟ اچھا، وقت تو آپ کا ہو گیا، لیکن اگر تھوڑا سا وقت آپ اور دیں تو کچھ ہم سورج گرہن اور چاند گرہن کے بارے میں بھی سن لیں۔ اچھا، ایک سوال کا جواب اور دیتا چلوں کہ چاند کا اعلان بعض وقت رات کے 10 بجے ہوتا ہے۔ لوگ بڑی باتیں بناتے ہیں، بڑی چمگوئیاں کرتے ہیں کہ جی 10 بجے کون سا چاند دکھائی دیتا ہے۔ آپ نے بالکل ٹھیک کہا، 10 بجے کوئی چاند نہیں دکھائی دیتا، لیکن ذرا غور تو کیجئے کہ وہ 10 بجے اعلان کیوں ہوا۔ دیکھیے، کچھ دیہاتی لوگ اپنے گاؤں کے اندر کھیتی باڑی میں لگے ہوئے تھے، فصل میں گھوم رہے تھے، مغرب ہوئی، 29 تاریخ تھی، انہوں نے چاند دیکھا۔ ان 2-4 لوگوں نے جو کھیت میں کام کر رہے تھے، چاند ایسا تھا کہ بس کچھ دیر کے لیے مطلع قدرتی طور پہ کچھ صاف ہوا، ان کو چاند دکھائی دے گیا، پھر دوبارہ اپنے اوجھل ہو گیا۔ اچھا، اب انہوں نے چاند دیکھا تو انہوں نے یہی سمجھا کہ جس طرح ہم 2-4 نے دیکھا ہے تو ساری دنیا نے دیکھا ہوگا، پورے ملک والوں نے دیکھا ہوگا۔ اب جناب یہ تھکے ہارے اپنے گھر پہنچے تو 8 بجے کے خبر نامے میں پتہ چلا کہ جی چاند تو، اپنے مفتی صاحب تو فرما رہے ہیں کہ پورے ملک سے کہیں پر سے بھی چاند کی رؤیت کی اطلاع نہیں ملی۔ اب انہوں نے اپنا فریضہ سمجھا ناظرین کرام کہ بھئی ہمیں خبر دینی چاہیے، کیونکہ ہمیں تو بالکل اپنے عین الیقین حق الیقین ہے کہ چاند، ہم نے چاند ہی دیکھا ہے، ہم قسم کھا سکتے ہیں۔ تو پھر یہ 2-4 مسلمان جو تھے دیہاتی، اب یہ روانہ ہوئے۔ اب کہاں گاؤں اور کہاں شہر، آنے کے لیے اپنے جو ہے راستے پتہ نہیں کیسے، گاڑیاں ان بیچارے کے پاس نہیں تو وہ ٹرالے میں اپنے کیا کہتے ہیں اس کو، اپنے ٹریکٹر میں بیٹھ کے آ رہے ہیں۔ فون پر خبر تو دے دی لیکن خبر مانی نہیں جاتی، لہذا بلایا ہی جاتا ہے علماء حقہ کی طرف سے۔ اب یہ سفر کر کے، اب شہر جو ہے وہ 25 کلومیٹر دور ہے، 50 کلومیٹر دور ہے، ان کے پہنچتے پہنچتے رات کا 9:30 بج گیا۔ اب انہوں نے گواہی دی، جو مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی اپنے جو پاکستان کے تحت جو ضلع کے اندر جو ہمارے علماء کرام اپنے منتخب ہوتے ہیں، مقرر ہوتے ہیں، ان کے سامنے گواہی دی۔ اب اس کے بعد انہوں نے ان کی گواہی کو اپنے مفتی منیب الرحمان صاحب سامنے پیش کیا، اور مفتی منیب الرحمان صاحب نے جب اس کو صحیح جانا، پرکھا، فیصلہ کیا، تو پھر شہادت علی شہادت کی بنا پر یا جو اور بھی اصول جو ان کا ہوتا ہو، تو پھر انہوں نے رات کے 10 بجے اعلان کیا کہ ہمیں شہادت مل گئی ہے اور کل پہلا روزہ ہے یا کل عید ہے۔ تو بتائیے ناظرین کرام، آپ کو کیوں غصہ آ رہا ہے؟ یہ مفتیان کرام ہیں، ہم سے زیادہ دین کو جانتے ہیں، اللہ انہیں سلامت رکھے، ان کے پیچھے پیچھے رہیں گے تو ہم ٹھیک رہیں گے، ہدایت پر رہیں گے۔ لہذا کبھی بھی اس طرح باتیں نہ بنایا کریں، یہ دیکھا کریں کہ فیصلہ کرنے والا کون ہے۔ اگر فیصلہ کرنے والے علماء اہل سنت ہیں تو پھر ہمیں جو ہے وہ خاموشی اختیار کرنی چاہیے اور سوچ لینا چاہیے ضرور کوئی حکمت ہوگی، اور مجھے کون سا مطلب پورا یہ علم آتا ہے، مجھے ساری باتیں کہاں معلوم ہے، لہٰذا ہمیں بس اپنے علماء ہی کے پیچھے رہنا چاہیے۔ امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمیں سنی عالموں سے پیار ہے، اور سنی علماء سے دوستی رکھو، اور سنی علماء کے پیچھے رہو، انشاءاللہ تعالی کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو علماء کرام سے محبت رکھنے والا بنائے۔ آئیے ناظرین کرام، ہم چلتے ہیں۔ پھر ایک بار میں عرض کر دوں کہ یہ ہمارا فیس بک پہ لائیو سلسلہ صبح 9 سے 10 ہوتا ہے، لیکن آج ہم تھوڑا سا وقت آپ کا اور اوپر لیں گے، اور کل ہمارا آخری درجہ ہوگا جس میں ہم جو ہے کسی ایک دن کے اوقات نماز آسانی سے نکالنے کا طریقہ، اور جو ہے وہ کمپاس کی مدد سے ہم سمت قبلہ کیسے معلوم کریں گے، یہ کمپاس کے نمبر جو کتابوں میں لکھے جاتے ہیں یہ کس طرح معلوم کیے جاتے ہیں، وغیرہ وغیرہ انشاءاللہ۔ اور بھی ہم جو ہے وہ اپنی جو ہماری دعوت اسلامی کی پریئر ٹائمز
اپنے اوقات نماز کی اپلیکیشن ہے اس کے استعمال کا طریقہ بھی سیکھیں گے، اور جو دعوت اسلامی کی مجلس توقیت اوقات نماز کے نقشے شائع کرتی ہے ہم اس کا استعمال بھی سیکھیں گے۔ لہذا تمام ناظرین کرام اور طلباء کرام اس دعوت کو عام کریں، اس دعوت کو پھیلائیں کہ زیادہ زیادہ لوگ اس کو دیکھیں، کیونکہ نماز روزوں کے اوقات پر عمل کرنا تو ہر ایک کی ذمہ داری ہے نا۔ لہذا جب اس سبق کو، کل والے سبق کو یہ دیکھیں گے، ملاحظہ کریں گے تو انشاءاللہ بہت آسانی ہوگی، اور پھر ان سے کسی قسم کی غلطی کا امکان انشاءاللہ عز و جل نہیں رہے گا۔ لہذا یوٹیوب پر ہمارے جو ہے چینل کو بھی سبسکرائب کیا کریں، جن کو اوقات رمضان چاہیے ہوں، بالکل سر پر آ چکے ہیں، تو وہ ہمارا ایک پیغام گروپوں میں چل رہا ہے، تو اس کے مطابق یا تو گوگل ڈرائیو سے اوقات رمضان حاصل کریں ملک و بیرون ملک کے، یا پھر واٹس ایپ کے ذریعے ہم سے اوقات رمضان و سحر و افطار حاصل کریں۔ انشاءاللہ ممکنہ حد تک آپ کو اوقات فراہم کیے جائیں گے۔ سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق پر اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح اوقات روزہ پر جو ہے اپنے روزوں کو رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے ہم تھوڑا سا لیں گے کہ چاند گرہن اور سورج گرہن کیسے ہوتا ہے۔ دیکھیے ناظرین، زمین ہماری درمیان میں ہے، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ سورج اور چاند اور زمین ایک سیدھ میں آ جاتے ہیں، لیکن چاند بیچ میں ہوتا ہے، چاند بیچ میں ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں سورج گرہن۔ کیا کہتے ہیں ناظرین؟ سن ایکلپس، سورج گہن یا سورج گرہن، ٹھیک ہے، تو سن ایکلپس۔ اب دیکھیے ہوتا کیا ہے کہ سورج کی روشنی ہماری زمین کی جانب آنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن درمیان میں چاند حائل ہو جاتا ہے۔ اب جو سورج کے سامنے چاند کا حصہ تھا وہ روشن، اور پیچھے کا سارا چاند تاریک، لیکن جب چاند رکاوٹ بن جاتا ہے تو سورج کی روشنی ہماری زمین کے حصے پر پہنچ نہیں پاتی۔ یہ دیکھیے چاند کا اندھیرا ہماری زمین پر پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چاند مکمل رکاوٹ بنتا ہے، تو اسے کہتے ہیں مکمل گرہن، چاند مکمل طور پہ چھپا لیتا ہے۔ اب میں اس کو کیسے آپ کو بیان کروں، چلیں یہ لے لیجئے، یہ لیجئے ناظرین کرام، ٹھیک ہے، اور اس کو ایسے سمجھیے کہ یہ چاند ہے، یہ سورج ہے، تو یہ سورج ہے، یہ چاند ہے۔ دیکھیں چاند آیا اور یہ دیکھیں یہ پہلا کنارہ چھوا، یہ سورج گہن کا آغاز ہو گیا، یہ دیکھیے پورا پیک پر پہنچا، اور اس نے چاند نے پورے سورج کو چھپا لیا، ٹھیک ہے، یہ مکمل گہن ہو گیا۔ پھر دیکھیں چھٹنا شروع ہوا، اور یہاں تک کہ دیکھیں چاند سورج کے آگے سے ہٹ گیا، یہ گہن ختم ہو گیا۔ اس میں جو ہے وہ 2.5 گھنٹے اوسطاً یا کچھ اوپر نیچے وقت جو ہے لگتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اب ضروری نہیں کہ چاند مکمل سورج کو چھپائے، یہ دیکھیے بعض اوقات ایسے ہوتا ہے، اب گہن اب بھی لگنا شروع ہوا، اور یہ گہن پیک پر پہنچا، لیکن دیکھیں ناظرین کرام کہ سورج جو ہے یہ پورا نہیں چھپا، بلکہ آدھے یا اس سے کچھ اوپر چھپا، اور اس کے بعد دیکھیں پھر یہ گہن آزاد ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اسے کہتے ہیں جزوی گرہن، یعنی پارشل سن ایکلپس، اور وہ جو تھا وہ مکمل، ٹھیک ہے۔ امید ہے کہ آپ کی دونوں باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اب آئیے چاند گرہن کی جانب۔ چاند گرہن کب ہوتا ہے ناظرین کرام؟ یعنی مون ایکلپس یا چاند گہن، تو چاند گہن اس وقت ہوتا ہے کہ جب 14ویں کا چاند ہوتا ہے۔ اچھا یہاں پر ایک بات اور بتاتا چلوں کہ دیکھیے یہ صورت کون سی ہے، یہ وہی والی جو ہم نے محاق کی پڑھی تھی، محاق یعنی نیا چاند پیدا ہونے کی۔ لہذا جب بھی چاند گرہن ہوگا، سورج گرہن ہوگا، تو وہ نئے چاند کی پیدائش کے آس پاس ہوگا، اور ہمارے یہاں چونکہ رویت 1 دن بعد ہوتی ہے اور بعض اوقات 2 دن بعد ہوتی ہے، لہذا یوں کہہ لیجئے کہ جب بھی سورج گہن ہوگا تو وہ چاند کی 28، 29 یا 30 تاریخ ہوگی، جب بھی سورج گہن ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور چاند گہن کے وقت جو ہے سورج موجود ہوتا ہے بالکل سامنے، استقبال 180 درجے پر،
ٹھیک ہے، تو وہ ایسی سیدھ میں آ جاتا ہے کہ سورج کا مرکز اور زمین اور چاند کا مرکز سب ایک سیدھ میں آ جاتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ سورج کی روشنی ہمارے زمین پر پڑتی ہے اور زمین کا سامنے والا حصہ جو ہے وہ نصف کرہ وہ روشن کر دیتی ہے، یہ روشن ہو گیا، باقی ہو گیا تاریک۔ اب زمین کا سایہ چاند پر پڑتا ہے، ٹھیک ہے، تو زمین کا سایہ چاند پر پڑتا ہے اور چاند پر اندھیرا چھا جاتا ہے، کیونکہ چاند تو سورج سے روشن تھا، اب سورج کی روشنی کو زمین نے روک لیا، لہذا چاند زمین کا سایہ چاند پر پڑا اور یہ ہو گیا چاند گرہن۔ اب اس میں بھی وہی کیفیت ہوتی ہے کہ کبھی مکمل ہوتا ہے اور کبھی جزوی ہوتا ہے۔ اور ایک بات اور ناظرین کرام کہ چاند گرہن میں دو باتیں پیش آتی ہیں، ایک ہوتا ہے زمین کا ہلکا سایہ پے نمرہ ہلکا سایہ، اور ایک ہوتا ہے زمین کا گہرا سایہ امبرا، زمین کا گہرا سایہ۔ تو جب چاند زمین کا ہلکا سایہ جب چاند پر پڑتا ہے تو یہ موجودہ جو فلکیات دان ہیں، ایسٹرونومسٹ ہیں، وہ اس کو چاند گرہن کا نام دیتے ہیں، لیکن یہ چاند گرہن ہمارے بزرگوں کے نزدیک نہیں تھا، ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں چاند نظر آتا ہے، بعض اوقات اس کا رنگ ہلکا سا تبدیل ہو جاتا ہے، لیکن وہ چھپتا نہیں ہے۔ اور گہن کسے کہتے ہیں؟ چھپنے کو۔ گہن کی نماز سے جب پڑھی جائے گی نا، جب ایک عام انسان کو گہن نظر آئے، یہ تو نظر ہی نہیں آتا، یہ تو آپ کے پتہ نہیں کتنی مرتبہ زندگی میں دیکھ چکے ہوں گے، آپ کو پتہ ہی نہیں چلا اپنے کہ یہ بھی کوئی گہن ہے۔ تو یہ موجودہ سائنسدان اسے گہن کہتے ہیں، ہلکے سائے کو، یعنی پینبرا کو، لیکن اسے وہ نہیں کہتے۔ اچھا، دوسرا گہرا سایہ، گہرے سائے کو البتہ ضرور بالاتفاق چاند گہن کہا جاتا ہے، اور یہ بھی دو طرح کا ہوگا۔ بعض اوقات زمین کے گہرے سائے کے اندر پورا چاند آ جائے گا تو یہ مکمل چاند گرہن، اور بعض اوقات وہ تھوڑا دور ہوگا، چونکہ سورج زمین اور چاند کے درمیان بھی دوری اور کمی گھٹتی بڑھتی رہتی ہے۔ ویسے تو چاند اوسطاً 4 لاکھ کلومیٹر دور ہے اور سورج اوسطاً 15 کروڑ کلومیٹر دور ہے، لیکن سورج بھی زمین سے قرب بہت پاتا ہے اور چاند بھی زمین سے قریب و دور ہوتا ہے، لہذا اس کی وجہ سے جو ہے وہ یہ چاند گرہن سورج گرہن پیدا ہوتے ہیں۔ اب آنے والا سورج گرہن جو ہے وہ جون کے مہینے میں غالباً ہوگا اور وہ مکمل ہوگا۔ اس سے پہلے 26 دسمبر 2019 کو چاند سورج گرہن گزرا تھا، اور ہو سکتا ہے ہم میں سے بعض طلبہ کرام نے، ناظرین کرام نے دیکھا بھی ہو، لیکن وہ بعض علاقوں کے لیے مکمل تھا، اور کراچی وغیرہ پاکستان میں وہ مکمل نہیں تھا، وہ جزوی تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ کتنے فیصد ہوتا ہے یہ پھر سب ماہرین اس کا حساب کتاب لگاتے ہیں، لیکن آپ کے بہت سے باتیں طلبہ کرام سمجھ میں آ رہی ہوں گی۔ سورج گرہن جب ہوتا ہے جب چاند اور سورج کا میل ایک ہو اور دونوں ایک ہی طول پر آ جائیں۔ چاند گرہن کب ہوتا ہے؟ جب جو ہے وہ سورج اور چاند ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ جائیں اور اس طرح آ جائیں کہ اپنی جو ہے زمین کا گہرا سایہ چاند پر پڑے، اور یہ ہمیشہ 180 درجے پر ہی ہوگا، لہذا 180 درجے پر جب چاند پہنچتا ہے تو یہ ایام 20 کہلاتے ہیں، یعنی چاند کی 13ویں رات یا 14ویں رات یا 15ویں رات، لہذا چاند گرہن جب بھی ہوگا وہ ان تواریخ میں ہوگا۔ اب ہم آپ سے اجازت چاہیں گے آج کے دلچسپ موضوع سے، اور کل انشاءاللہ صبح 9 بجے فیس بک کے ذریعے دوبارہ ہم لاگ ان ہوں گے۔ جب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔